وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خواتین کے حقوق۔ صدر علی وقار، آج خواتین کا عالمی دن بڑے پرعزم انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ہر عورت چاہے کسی بھی نسل، مذہب یا پس منظر سے تعلق رکھتی ہو، وہ عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کی مستحق ہے۔ اس کے باوجود ہم نظام امتیازی، تشدد اور عدم مساوات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جو خواتین کو ان کی مقام اور صلاحیتوں کی ادراک سے روکتے ہیں۔ جناب صدر، خواتین کے حقوق سے مراد وہ گھریلو، سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق اور آزادی ہیں۔ ان میں ووٹ ڈالنے کا حق، جائیداد کی ملکیت کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے کا حق اور مختلف قسم کے ناروا سلوک اور تشدد کے خلاف تحفظ شامل ہیں۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ جناب ذی وقار، یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بہت سی خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر جسمانی، جنسی اور جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی مذمت اور مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونا ہے۔ اس میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والے قوانین کا نفاذ، وسائل فراہم کرنا اور عزت و احترام کی ثقافت کو فروغ دینا شامل ہے۔ صدر علی وقار، خواتین کو بااختیار، مضبوط اور آزاد بنانے کے لیے تعلیم کا حصول بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم زندگیوں کو بدلنے، غربت کی زنجیریں توڑنے اور خواتین کو اپنے معاشرے میں رہنما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جناب والا، یہ ناقابل قبول ہے کہ دنیا بھر بالخصوص پاکستان میں لاکھوں لڑکیاں تعلیم تک رسائی سے محروم ہیں۔ ہر بیٹی، بہن اور عورت کو سیکھنے، آگے بڑھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ جناب صدر، خواتین عالمی افرادی قوت کا ایک اہم حصہ ہیں، پھر بھی انہیں معاوضہ میں فرق، کیریئر کے محدود مواقع اور قائدانہ عہدوں کی راہ میں بہت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کو مساوی کام کی مساوی اجرت ملنی چاہیے، اور ہمیں شیشے کی اس چھت کو بھی توڑنا ہے جو خواتین کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جب خواتین مضبوط ہوتی ہیں تو معاشرہ اور قوم بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا۔ صدر علی وقار، اگرچہ بہت سے شعبوں میں ترقی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تشدد، تعلیم سے محرومی، صحت کی نامناسب دیکھ بھال اور دوسرے غیر مساوی سلوک خواتین کو بااختیار بنانے میں رکاوٹ ہیں۔ خواتین دنیا بھر کے مختلف معاشروں میں عدم مساوات اور دوسری معاشرتی، معاشی اور تعلیمی مسائل کی وکالت کرتی آئی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ ان کی ہمت اور عزم نے ترقی کی راہ ہموار کی ہے اور مساوی مستقبل کی تخلیق کے لیے کوشاں رہی ہیں۔ جناب صدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس کی تعلیمات کے پیروکار ہیں۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تمام افراد کی جنس سے قطع نظر مساوات، وقار اور حقوق پر زور دیتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے علم کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عورت کو بحیثیت فرد، ماں، شریک حیات، بیٹی، بہن اور معاشرے کے ارکان کے طور پر ان کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔
عدل و انصاف، جائیداد میں حصہ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا ہے۔ جناب صدر، حکومت پاکستان نے بھی خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ صنفی برابری کو بڑھانے، خواتین کو تشدد اور امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ صدر علی وقار، خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کرنے کا مقصد خواتین کو مالی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے آلات اور وسائل فراہم کرنا ہے۔ تبدیلی ہم میں سے ہر ایک سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں امتیازی سلوک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، خواتین کے حقوق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں خواتین کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں، منصفانہ نظام قائم کیا جائے جہاں خواتین کے حقوق صرف ایک خواہش نہیں بلکہ حقیقت بن کر سامنے آئے۔ خواتین بااختیار، آزاد اور مضبوط ہو کر ملک و قوم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ شکریہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل پیسیفک لرننگ زون کو سبسکرائب کریں۔